السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکامی تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حرف لام کا قاعدہ ہے۔ آپ سبھی دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر لازماً کلک کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز اور اپڈیٹس ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حرف لام کا قاعدہ ہے، اور حرف لام کے قاعدے میں لفظ اللہ کے نام کا قاعدہ بھی ہمیں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کا نام جو ہے وہ قرآن میں 2584 مرتبہ آیا ہے، اور اس لیے ہم جب بھی اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ کے نام کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو قاعدے کی کوئی پتہ نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر میں آپ کو صرف مختصر سے قاعدے بتاؤں گا، آسان سے قاعدے بتاؤں گا، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ کے نام کا تلفظ کرنا آ جائے گا۔ تو چلتے ہیں ہم پہلے والے قاعدے کی طرف، اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ تو یہ قاعدہ میں نے یہاں پر لکھ لیا۔ قاعدہ کہتا ہے اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر فتح یا ضمہ آ جائے تو اللہ کے نام کو پور پڑا جائے گا۔ فتح اور ضمہ کیا ہوتا ہے؟ فتح کہتے ہیں زبر کو، ضمہ کہتے ہیں پیش کو۔ آسان باشا میں اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے نام کو پور پڑا جائے گا۔ تو آسان سا قاعدہ ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ کا نام آئے، اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کے نام کو پور پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ اب اگر آپ کو باریک اور پور پڑھنا نہیں آتا تو جو میری پہلی والی کلاس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پور اور باریک کو کیسے پڑھا جاتا ہے، وہاں پر میں نے مثال کے ساتھ سمجھا لیا ہے۔ تو چلتے ہیں آگے۔ تو یہاں پر قاعدہ بتایا گیا ہے اگر اللہ کے نام سے پہلے کسی حرف پر زبر یا پیش آ جاتی ہے تو اللہ کے نام کو ہم پور پڑھتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں مثالوں کی طرف، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ قاعدہ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ لفظ اللہ کے نام کی مثال ہم لے لیتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر، آیت نمبر 114 کے اندر۔ آپ اس آیت کو غور سے دیکھیں۔ میں نے آیت لکھی قال عیسی ابن مریم اللہم، اور یہاں پر اگر دیکھیں اللہم یعنی اللہ کا نام آیا، اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو زبر آئی۔ ہم نے قاعدہ پڑھا اگر اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے۔ تو یہاں پر زبر آ گئی تو ہم اللہ کے نام کو کیسے پڑھیں گے؟ پور پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کیسے؟ قال عیسی ابن مریم اللہم، مریم اللہم، مریم اللہم، لا پور پڑھیں گے، منہ بھر کر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا ہے بلکہ پور پڑھنا ہے۔ کیسے؟ قال عیسی ابن مریم اللہم، مریم اللہم، مریم اللہم، اللہم۔ تو اللہ کے نام کو جو ہے پور پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ اب جو دوسری مثال ہے وہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 171 میں ہے۔ میں اس آیت کو یہاں پہ لکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے سورہ نساء کی یہاں پر لکھی، اس کو پہلے ہم پڑھیں گے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، رسول اللہ، اللہ کا نام آیا اور اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آئی، اور ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ اگر لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رسول، لام پر پیش آئی اور اس کے بعد اللہ کا نام آیا تو اللہ کے نام کو ہم پور پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ،
ला, बारीक नहीं पढ़ना बल्कि पुर पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं लफ्ज अल्लाह के नाम के दूसरे कायदे की तरफ। तो अब आप ध्यान दें, यहां पर कायदा हमने लिखा, अगर लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ पर कसरा आ जाए तो अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ा जाएगा। अभी तक हमने जाना कि अगर लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश आ जाती है तो अल्लाह के नाम को पुर पढ़ा जाता है। लेकिन यहां पर क्या बता रहे हैं कि अगर अब अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ पर कसरा आ जाए, यानी जेर आ जाए, खाली जेर की बात हो रही है, आप इसको जहन में रखें, जेर आ जाए तो अल्लाह के नाम को जो है हम बारीक पढ़ेंगे। आसान सा कायदा है, सिर्फ 3 कायदे हैं। अगर ज़बर और पेश आ जाए तो अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे, अगर जेर आ जाए तो बारीक पढ़ेंगे। तो इसको आप याद रखें। अब हम मिसालों की तरफ चलते हैं जिससे आपको इंशाअल्लाह ये समझ में आ जाएगा। अब जो हमें लफ्ज अल्लाह को बारीक पढ़ने की मिसाल मिलती है वो हमें सूरह मोमिन के अंदर आयत नंबर 78 के अंदर मिलती है। मैं उसको यहां पर लिखता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। आप गौर से देखें, यहां पर मैंने लिखा इल्ला बिइज़्निल्लाह। तो अब हमने कायदा पढ़ा, अगर अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ के नीचे जेर आ जाए तो हमें अल्लाह के नाम को कैसे पढ़ना है? बारीक पढ़ना है। तो अब यहां पर आप देखें इल्ला बिइज़्निल्लाह, तो नून देखें, नून के नीचे यहां पर जेर आई और उसके बाद अल्लाह का नाम आया, तो अल्लाह के नाम को कैसे पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे। कैसे? इल्ला बिइज़्निल्लाह, बिइज़्निल्लाह। जैसे रसूलिल्लाह, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब आपको यह समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। अब जो दूसरी मिसाल हमें मिलती है वो सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 35 के अंदर है। मैं पहले उस आयत को लिखता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। तो इस आयत करीमा की तरफ आप गौर से देखें, यहां पर है युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। तो अब हम यहां पर देखेंगे अल्लाह का नाम आया और इससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ना है। कैसे? युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु, लाहु, ला नहीं पढ़ना, लाहु, लाहु बारीक पढ़ना है, मुंह भर के नहीं पढ़ना। युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु, युवफ़्फ़िक़िल्लाहु, लाहु बैनहुमा। तो उम्मीद है आपको ये कवायद समझ में आए होंगे। तो ये था लफ्ज़ अल्लाह का कायदा। अलबत्ता एक चीज याद रखें, हर जगह लाम मुशद्दद जो होगा वो बारीक पढ़ा जाएगा, यानी लाम जो खाली होगा उसको बारीक पढ़ा जाएगा। ये तो अल्लाह के नाम का कायदा था। अल्लाह के नाम का कायदा बिल्कुल सिंपल है। अगर अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाती है तो पुर पढ़ते हैं। अगर अल्लाह के नाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर आ जाती है तो अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पर भी लाम मुशद्दद आ जाए, खाली लाम की बात हो रही है, अल्लाह के नाम की बात नहीं हो रही बल्कि लाम मुशद्दद की बात हो रही है, अगर कहीं पर लाम मुशद्दद आ जाए तो हर सूरत में उसको बारीक पढ़ा जाएगा। तो हम उसकी मिसालें यहां पर लिखते हैं, इंशाअल्लाह आपको फिर समझ में आ जाएगा। और इसकी जो हम मिसाल ले लेते हैं सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 225 के अंदर। वो आयत क्या है? अब यहां पर आप गौर से देखें, जो मैंने आयत करीमा यहां पर लिखी, इसमें लिखा है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। आयतुल कुर्सी में भी हम पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। तो हम ऐसे पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह। हम पहले वाले अल्लाह को क्यों पुर पढ़ते हैं? उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जो है जबर है, यानी हमजा के ऊपर जबर है, इसलिए हम अल्लाह का जो बीच वाला लाम है उसको हम पुर पढ़ते हैं। अलबत्ता बाकी जो लाम है अगर उसके ऊपर जबर हो या पेश हो या जेर हो, कुछ भी हो, तो हर हालत में उनको बारीक पढ़ना है। अब इस आयत में आप गौर से ध्यान रखें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। इल्ला अगर आप देखेंगे यहां पे हमजा जेर इ और लाम के ऊपर तशदीद है, इल्ला इल्ला हम नहीं पढ़ते अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल, ऐसे हम पढ़ने में नहीं आएगा, बिल्कुल रिदम चेंज हो जाएगी। बल्कि कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहु ला इलाहा, यानी हम जल्दी से पढ़ते हैं, बारीक पढ़ते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल क़य्यूम। तो हम ऐसे पढ़ते हैं। तो ये थी
لام مشدد کی مثال۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ اب جو ہم دوسری مثال لینے والے ہیں وہ سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر ہے۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کو لکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کی طرف آپ غور سے دیکھیں، یہاں میں نے لکھا سورہ تحریم کی جو آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، یا ایھا الذین، ہم نے ابھی قاعدے میں پڑھا ہر جگہ جو لام مشدد ہوگا اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ کیسے؟ یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لام ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے بلکہ لام ہے، خالی لام ہے۔ وہ تو اللہ کے لام کا قاعدہ تھا، لیکن یہ تو لام ہے، خالی لام ہے، تو لام مشدد ہے، اور لام مشدد کا قاعدہ ہے اگر کہیں پر بھی لام مشدد آ جائے تو ہر حالت میں اس کو باریک پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے لام کے اوپر تشدید ہے اور اوپر زبر ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، لذین، لذین ہم باریک پڑھتے ہیں، لذین، لذین ایسے پڑھنے میں نہیں آئے گا، بلکہ لذین، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ تحریم کی جو ہے، یا ایھا الذین، لذین، لذین، لا کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ قاعدہ ہے کہ لام مشدد ہر جگہ باریک پڑھا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ قواعد اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی، مثالیں بھی اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ذہن میں قاعدے بیٹھے ہوں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آتا ہوں انشاءاللہ دوسری کلاس میں۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔